رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام على تحیۃ والاکرام محبوب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی الزہراء ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین. الجنۃ للمطیعین والنار للعاصین. اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ اجمعین. اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ اجمعین. اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن حجت اللہ علی الخلائق و امنا حجتنا. صلوات پڑھی محمد. حضرات گرامی قدر، صاحبان ایمان، محبان حیدر کرار، فرصاداران سید الشہداء، دعائے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہماری کتاب تقدیر پر یا تو اہل بیت کا غم لکھا یا خوشی لکھی، اور جتنا اس کا شکر ادا کیا جائے اس بات کے لیے وہ بھی کم ہے کہ اس نے ہمارا وابستگی ایسے در سے رکھی جہاں پر ملائکہ بھی سلامی کرنے آتے. ابتدائی مراحل ہیں. پہلی مرتبہ خطابت کے عنوان سے مولانا اظہر حیدری صاحب، میرے بڑے بھائی نقوی صاحب، میرے بڑے بھائی، ان کا حکم ہوا اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کوشش کرتا ہوں کہ امام معصوم کے قول کے ذیل میں چند معروضات آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کر دوں. لاکھ لاکھ شکر ہے اس خالق کائنات کا جس نے ہمیں اس دروازے سے وابستہ کیا جہاں پر کائنات میں فرشتے بھی جس دروازے پر آ کر سجدہ کرتے ہوں اسے در اہل بیت کہتے ہیں. اور یہ مجلس حسین، یہ فرش ادا بڑی قیمتی جگہ ہے اور بڑی عمدہ جگہ ہے اور بڑی عزتوں والی جگہ ہے. کائنات میں اس جگہ سے بلند کوئی مقام نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اس فرش ادا پر وہ آ کر بیٹھتے ہیں جو کائنات میں سب سے بلند ہیں. یہ فرش ادا اتنی بلند جگہ ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے لوگ جہاں آ کر بیٹھتے ہوں اسے مجلس حسین کہتے ہیں. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور کروڑوں سلام کرو آقا حسین کو جس نے تمہیں گناہوں کی دلدل سے نکال کر عبادت کے عظیم فرش پر لا کر بیٹھا دیا. تھوڑا سا محسوس ہوں گے انشاءاللہ ابتدائی مراحل ہیں. کروڑوں سلام ہوں آقا حسین پر جس نے تمہیں اور ہمیں گناہوں کی دلدل سے نکال کر عبادت کے عظیم فرش پر لا کر بیٹھا دیا. اس لیے کہ دیکھیے انسان کا جسم جو ہے مٹی سے بنا ہے، خاکی جسم ہے، اور انسان گناہوں کا پتلا ہے. انسان ہاتھ سے بھی گناہ کرتا ہے، انسان پاؤں سے بھی گناہ کرتا ہے، انسان آنکھوں سے بھی گناہ کرتا ہے، انسان کانوں سے بھی گناہ کرتا ہے. یعنی ہر اعضاء سے انسان گناہ کر سکتا ہے. اگر اب کوئی
शख्स ये कहे कि क़िबला हम तो एक हुजरे में, एक कमरे में बंद हो जाएंगे, कैद हो जाएंगे और कैद होकर पूरा दिन उस हुजरे में रहेंगे, उस कमरे में रहेंगे। लोग ये सवाल करते हैं तुम्हें मजलिस हुसैन से मिलता क्या है? आखिर ये इतनी महंगी महंगी मजलिसें, इतने महंगे महंगे तबर्रुक, और आप पूरी पूरी रात जागते हो, पूरी पूरी रात पैसा खर्च करते हो, आखिर तुम्हें इन मजलिसों से मिलता क्या है? और अब तक तो ये बीमारी दूसरों की तरफ थी, लेकिन अब ये बीमारी कुछ अपनों में भी आ गई है। अपने भी यही एतराज करने लगे हैं कि आखिर ये इतने बड़े बड़े अलम, इतने महंगे महंगे तबर्रुक, इतनी बड़ी बड़ी शब्बेदारियां, पूरी रात जागते हो, पूरी रात सीने पे मातम करते हो, आखिर तुम्हें मिलता क्या है? तो मैं पूरी दुनिया को बताने लगा हूं। आओ मजलिस हुसैन का सबसे छोटा फायदा मैं तुम्हें बता देता हूं। मजलिस हुसैन का सबसे छोटा फायदा क्या है? इंसान गुनाहों का पुतला है, हर आज़ा से गुनाह कर सकता है, हाथ से भी गुनाह कर सकता है, पांव से भी गुनाह कर सकता है, आंखों से भी गुनाह कर सकता है, कानों से भी गुनाह कर सकता है। लेकिन इसके बाद अगर कोई ये कह दे कि क़िबला हम तो एक हुजरे में बैठ जाएंगे, कैद होकर रह जाएंगे, ना हाथ से गुनाह करेंगे, ना जबान से गुनाह करेंगे, ना आंखों से गुनाह करेंगे, ना कानों से गुनाह करेंगे, तो मैं कहूंगा मेरे सरकार, तुम हाथ को तो महफूज कर सकते हो, तुम आंखों को तो महफूज कर सकते हो, तुम पांव को तो महफूज कर सकते हो, तुम कानों को तो महफूज कर सकते हो, लेकिन इंसान एक गुनाह और करता है। उस गुनाह का नाम है फिक्री गुनाह। इंसान अपने जहन से जो गुनाह करता है, बंद कमरे में भी फिक्र आ सकती है। आप बंद कमरे में बैठकर अपने मोमिन भाई के लिए पूरा दिन गुनाह करते रहे, सोचते रहे उसका ये करना है, उसकी बात उससे बतानी है, आप अपने मोमिन भाई के लिए बुरा ख्याल अपने दिमाग में लाते रहे, पूछो उलमा से, ये भी गुनाह है, ये भी गुनाह है। कैद होकर तुम हाथों को तो महफूज कर लोगे, पैरों को तो महफूज कर लोगे, आंखों को महफूज कर लोगे, मगर जहन को महफूज नहीं कर सकते। और मैं तो एक जुमला कहता हूँ, ज़हनी फिक्र से इंसान अल्लाह के घर में भी आजाद नहीं है। आपने नमाज की नियत की, नमाज सुबह पढ़ता हूँ 2 रकत वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, अभी अल्लाह अकबर कहा था कि जहन में फिक्र आ गई, अभी बच्चों को स्कूल भी छोड़ के आना है, अभी फला काम भी करना है, अभी उसका हिसाब भी करना है, अभी ये भी लाना है, अभी वो भी लाना है। ये तो तजुर्बे की बात है। सबके जहन जो चीज कहीं याद ना आए वो नमाज में याद आती है, जो जहां याद ना आए वो नमाज में याद आती है। तो इंसान नमाज की हालत में भी इंसान का जहन फिक्र से आजाद नहीं है। लोग कहते हैं मजलिस हुसैन से क्या मिलता है? आओ मजलिस हुसैन का सबसे छोटा फायदा मैं बताने लगा हूँ। इंसान जब घर से चलता है मजलिस हुसैन के लिए, जैसे ही आप फर्शे अज़ा से बाहर तो इमाम बारगाह के दरवाजे पर अपनी जूतियां उतारते हो, तुम्हारा इख्तियार तुमसे छिन जाता है, फर्शे अज़ा पर आते हो। अब फर्शे अज़ा पर तुम्हारा इख्तियार नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिलो दिमाग पर हुसैन का इख्तियार है। जब तक मजलिस होती रहेगी दुनिया की कोई फिक्र आ ही नहीं सकती। सोच के दिखाए, जब तक मजलिस हुसैन में इंसान बैठा रहेगा कोई जहन में फिक्र आ ही नहीं सकती। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा इख्तियार दरवाजे तक था, तुमने जूतियां उतारी, तुम्हारा इख्तियार छिन गया, और जैसे ही फर्शे अज़ा पर आए अब हुसैन का इख्तियार है। अब तुम कोई सोच नहीं सकते, अब कोई फिक्र आ नहीं सकती। और अब अहले संबल ये समझ रहे हैं कि यहीं पे मजलिस हो रही है, इस वक्त पे यहीं पे मजलिस हो रही है। नहीं, यहाँ से आगे बढ़िए, नौगावा में भी इस वक्त में मजलिस हो रही है, और आगे बढ़िए अमरोहा में भी मजलिस हो रही है, और आगे बढ़िए बिजनौर में भी मजलिस हो रही है। मजलिस हुसैन का फायदा बताने लगा हूँ। आगे बढ़िए बिजनौर में भी मजलिस, वक्त यही है, हर जगह मजलिस हो रही है। मुजफ्फरनगर में भी मजलिस, मेरठ में भी मजलिस, दिल्ली में भी मजलिस, मुंबई में भी मजलिस। ये तो कंट्री की बात है, इससे बाहर निकलिए, पाकिस्तान में भी मजलिस, अमेरिका में भी मजलिस, लंदन में भी मजलिस, इजराइल में मजलिस, ईरान में भी मजलिस, इराक में भी मजलिस, अफ्रीका में भी मजलिस, हर जगह मजलिस हो रही है। वक्त एक है तो करोड़ों सलाम करो हुसैन को, जिसने एक वक्त में करोड़ों लोगों को गुनाह से बचा ले, उसे हुसैन कहते हैं। जो एक वक्त में करोड़ों लोगों को गुनाह से महफूज कर ले, उस जात गिरामी का नाम हुसैन है।
مجلس حسین کا سب سے چھوٹا بھائی۔ انسان جتنی دیر مجلس حسین میں رہے گا گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ اور مجلس حسین تم نے گھر سے قدم بڑھائے تو آپ نے کبھی سوچا کہ یہ بڑھنے والے قدم آپ کی کس طرف جا رہے ہیں اور کس عظیم عبادت کے فرش پر جا رہے ہیں؟ آپ کے قدم بڑھ رہے ہیں اس طرف، آپ کے قدم بڑھ رہے ہیں جس طرف ملائکہ کے قدم بڑھ رہے ہیں۔ آپ فرش عطا پر آ کر وہاں بیٹھے جہاں پر کائنات کے سب سے بلند لوگ آ کر بیٹھتے ہیں۔ آپ نے مجلس حسین میں آپ نے فضائل آل محمد اور محمد پر ہاتھ بلند کیا۔ اللہ کو وہ ہاتھ بہت پسند ہے جو محمد اور آل محمد کی فضیلت میں بلند ہوتے ہیں۔ یہ اتنی عظیم عبادت ہے، جب تک آپ فرش مجلس پر بیٹھے رہیں گے تم نے کانوں سے کائنات کے سب سے بلند لوگوں کے فضائل سنے، یہ بھی عبادت ہے۔ اور آپ نے لفظ سبحان اللہ جب تک مجلس ہو رہی ہے نہ جانے زبان سے کتنی مرتبہ کہا۔ اب مجھے بتائیے سبحان اللہ کوئی ذکر حسین نہیں بلکہ تسبیح خدا ہے، تسبیح پروردگار ہے۔ جب تک مجلس حسین میں انسان بیٹھا ہے نہ جانے اپنی زبان سے کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے۔ اور یہ سبحان اللہ تسبیح الہی ہے، تسبیح الہی۔ یہ عبادت کا وہ عظیم فرش ہے جس پر کائنات کے سب سے بلند لوگ آ کر بیٹھے۔ یہ مقام جنت سے بھی بلند ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے قبلہ نے نہ جانے ایک ایسی بات کر دی، کہاں جنت کہاں فرش عطا۔ یقیناً یہ مقام جنت سے بھی بلند ہے۔ وہ کیسے؟ میں بتاتا ہوں، مجھے انصاف سے بتائیے جنت کی آغوش میں ابھی صرف کتنے معصوم ہیں؟ جنت کی آغوش میں ابھی صرف کتنے معصوم؟ 13 معصوم ہے جنت کی آغوش میں۔ یہ فرش عطا جنت سے بھی بلند مقام کا نام ہے۔ جب ہم نے حسین کی فرش عطا بچھائی 13 جنت سے آتے ہیں، ایک پردہ غیب سے آتا ہے۔ فرش عطا واحد وہ مقام ہے جہاں 14 معصومین آ کر بیٹھتے ہیں۔ اور اس فرش عطا کے تصدق میں آپ کو اور ہمیں وہ بلند جگہ بیٹھنے کو ملتی ہے جہاں پر کائنات کے سب سے بلند لوگ آ کر بیٹھتے ہیں۔ مسجد میں نبی صحابہ کو جنت کی بشارت بانٹ رہے تھے، فلا 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 جنت میں جائیں گے۔ مسجد کے کونے سے 200 برس کے صحابی جناب سلمان فارسی اٹھے، در سیدہ پر پہنچے، دق الباب کیا، اندر سے آواز آئی سلمان بھائی آئے کیوں ہو؟ آپ نے غور نہیں کیا، دخل بات کیا، بیل بجائی۔ آج کے ٹائم میں تو بیل بجتی ہے، آپ کے یہاں بھی بج جاتی ہوگی۔ تو آپ کا سوال یہ ہوتا ہے کون ہے؟ لیکن جب سلمان نے دخل بات کیا تو سوال یہ نہیں ہوا کہ کون ہے، قمیض زہرا ہے جناب فضا، بلکہ یہ پوچھا سلمان بھائی کیوں آئے ہو؟ سلمان نے کہا فضا تمہیں جنت مبارک ہو۔ فضا نے کہا سلمان بھائی جنت تمہیں مبارک ہو، میں تو رہتی جنت میں ہوں۔ سلمان بھائی جنت تمہیں مبارک ہو، میں تو رہتی جنت میں ہوں۔ سلمان نے تڑپ کے سوال کیا فضا تم جنت میں رہتی ہو، ذرا مجھے بھی سمجھائیے کیسے رہتی ہو؟ کہا سلمان بھائی تمہیں نہیں پتا، جہاں پر ساقی کوثر رہتا ہو، جہاں پر جنت کے جوانوں کے سردار رہتے ہو، جہاں پر جنت کی مالکین زہرا رہتی ہو، جہاں پر رسول رہتے ہو۔ ایک مرتبہ فضا نے اشارہ کیا سلمان بھائی جہاں پر یہ بستے ہیں، جہاں پر یہ بستے ہیں اسی کا نام جنت ہے، اسی کا نام جنت ہے۔ تو یہ بات تو پتہ چل گئی کہ جہاں پر یہ بستے ہو اسی کا نام جنت ہے۔ اب اگر یہ کسی فرش پر آ جائے تو وہ فرش جنت، اگر یہ کسی کے دل میں آ جائے اس کا دل جنت۔ صلوات پڑھے محمد وال۔ اگر کسی کے دل میں یہ آ جائے اس کا دل جنت، یہ فرش مجلس پر آ جائے تو یہ فرش مجلس جنت، یہ کسی کے گھر میں آ جائیں
تو اس کا گھر جنت. ہم مجلس حسین نہیں کرتے صرف، ہم جنت کی عادت ڈال رہے ہیں، جنت نما ماحول بنا بنا کر. آگے جب ہم جنت میں جائیں تو ہمیں جنت اجنبی نہ لگے. یہ مجلس حسین یہ پریکٹس ہے جنت کی، یہ ماحول جنت کا ماحول ہوتا ہے. ہمیں جنت اجنبی نہ لگے. جہاں پر یہ آ جائے اسی کا نام جنت ہے. جہاں تک میری طبیعت ساتھ دے گی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، کیونکہ میری طبیعت ناساز ہے 2 دن سے. جہاں پر یہ آ جائے اسی کا نام جنت ہے. کسی کے دل میں آ جائے اس کا دل جنت ہے. نبی نے بشارت جنت بانٹی. تو کردار ایسے ہیں در آل محمد پر کہ دنیا آج تک ان میں فیصلہ نہیں کر پائی کہ سلمان افضل ہے یا فضا افضل ہے. فیصلہ میں بھی نہیں کر سکتا، میں تو سب سے چھوٹا نوکر ہوں در آل محمد کا. لیکن 2 باتیں ہیں جہاں پر میں نے سلمان کو پریشان ہوتے ہوئے دیکھا کہ سلمان فقر و مباحات کی منزل میں آ کر ایک مرتبہ فضا سے کہتے ہیں فضا نبی نے مجھے السلمان منا اہل بیت کہا ہے، مجھے یہ تمغہ دیا ہے میرے نبی نے کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے. جناب فضا نے سنا اور سننے کے بعد کہا سلمان بھائی زیادہ فخر نہ کرو، ابھی روز محشر تم کھڑے کے کھڑے رہ جاؤ گے، میں تم سے پہلے جنت میں چلی جاؤں گی. ابھی روز محشر تم کھڑے کے کھڑے رہ جاؤ گے، میں تم سے پہلے جنت میں چلی جاؤں گی. سلمان نے کہا فضا نبی نے مجھے کہا ہے سلمان منا اہل بیت، تم کہہ رہی ہو کہ تم سے پہلے جنت میں جاؤں گی. اور سلمان بھائی کوئی کم ظرف نہ سن لے، میں علی سے پہلے جنت میں جاؤں گی. 2 قدم پیچھے ہٹے جناب سلمان اور کہا فضا حد ہو گئی، بات مجھ تک تو ٹھیک تھی کہ مجھ سے پہلے جنت میں چلی جاؤ گی، لیکن تم نے سوچا نہیں تم کیا کہہ رہی ہو. ساقی کوثر ہے علی اور تم کہہ رہی ہو علی سے پہلے جنت میں جاؤں گی. کہ سلمان بھائی ناراض ہونے والی بات کچھ نہیں ہے، میں حسنین سے پہلے جنت میں جاؤں گی. سلمان پریشان ہو گئے کہ فضا یہاں کمال ہو گیا، حد ہو گئی، آپ نے تو آج کمال ہی کر دیا. چلو بات مجھ تک تو ٹھیک تھی کہ مجھ سے پہلے جنت میں، تم جنت کے سرداروں سے پہلے جنت میں جانے کی بات کر رہی ہو. فضا نے کہا سلمان بھائی ذرا زور سے نہ بولو، کوئی کمزور سن لے گا، میں بطول سے پہلے جنت میں جاؤں گی. جناب سلمان نے کہا فضا یہ کیا کر رہی ہو، کہہ دو بس تم مذاق کر رہی ہو، بات مجھ تک تو ٹھیک تھی. کہا فضا کہتی ہے سلمان مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے کہ میرا رشتہ سچوں سے ہے، جھوٹوں سے نہیں ہے. میرا رشتہ مل کے سلمان میں حسنین سے پہلے جنت میں، میں بطول سے پہلے جنت میں، اور سلمان بھائی برا نہ مانو میں رسول سے پہلے جنت میں جاؤں گی. اب سلمان نے در سیدہ کو چھوڑا، مسجد نبوی کی طرف چلے. تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی سلمان کو میں آتے ہوئے میرے نبی نے دیکھا، سلمان کے چہرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میرے نبی نے کہا قد حیرتک فضا، تجھے فضا نے حیران کر دیا. نبی نے سلمان کے چہرے کو دیکھا، دیکھ کے کیا کہا تجھے فضا نے حیران کر دیا. دوڑ کر نبی کے پاس آئے سلمان، جی یا رسول اللہ. کہا کیا ہوا بتائیے سلمان. کہا یا نبی اللہ میں فضا سے کہہ رہا تھا کیا سلمان منا اہل بیت کا تمغہ نبی نے مجھے دیا ہے. فضا کہنے لگی کہ ابھی حشر کے میں روز محشر تم کھڑے کے کھڑے رہ جاؤ گے، میں تم سے پہلے جنت میں چلی جاؤں گی. سلمان کہتے یا نبی اللہ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن فضا نے تو کمال کر دیا. نبی نے پوچھا سلمان کیا کہا ہے فضا نے. کہا یا نبی اللہ فضا کہہ رہی ہے کہ میں علی سے پہلے جنت میں جاؤں گی، میں حسنین سے پہلے جنت میں جاؤں گی، میں بطول سے پہلے جنت میں جاؤں گی. اور حد تو یہ ہو گئی یا نبی اللہ آپ سے پہلے جنت میں جانے کا دعویٰ کر رہی ہے. چلو فضا سے چل کر پوچھتے ہیں آخر آج فضا کو ہو کیا گیا ہے، فضا نے ایسا کیوں کہا ہے. نبی نے سلمان کو لیا، در سیدہ پر آئے، تخت الباب کیا، اندر سے شہزادی کی کنیز نے نبی کو سلام کیا. میرے نبی نے سلام کا جواب دیا اور جواب دینے کے بعد کہا فضا یہ سلمان کیا بتا رہے ہیں،
ہم نے سنا ہے تم ہم سے پہلے جنت میں جانے کا دعویٰ کر رہی ہو۔ شہزادی کی کنیز نے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کے کہا یا نبی اللہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا بلکہ آپ نے ہی ارشاد فرمایا ہے اول شخص یدخل الجنہ ابن ابی فاطمہ علی ناقۃ من نور وزمام ناقتها بیدہ خادمتها فضہ۔ جنت میں سب سے پہلے میری بیٹی فاطمہ ایک نورانی اونٹ پر بیٹھ کر جائے گی اور جس کی مہار فضہ کے ہاتھ میں کے ہاتھ میں ہوگی۔ اونٹ کا چلانے والا ہمیشہ آگے ہوتا ہے۔ یا نبی اللہ میں نے کچھ نہیں کہا، آپ نے ہی ارشاد فرمایا جنت میں سب سے پہلے میری بیٹی فاطمہ ایک نورانی اونٹ پر بیٹھ کر جائے گی اور جس کی مہار فضہ کے ہاتھوں میں ہوگی۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیے، ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کنیز فضہ کہیں، وہ ہمارے لیے ہماری کنیز نہیں تھی، وہ تھی شہزادی کی کنیز۔ وہ جس گھر میں کنیز بن کر آئی وہ بھی اماں کہہ کر بلاتے تھے، میں اس سے بڑی دلیل دے ہی نہیں سکتا۔ وہ جس گھر میں کنیز بن کر آئی وہ بھی اماں کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ یہ شرف ہے بی بی فضہ کا۔ مقدر میں سلمان سے بھی آگے نکلی۔ سلمان کی نگاہوں نے بی بی سیدہ کو نہیں دیکھا، فضہ کی نگاہوں نے زہرا کی زیارت کی ہے۔ فضہ کی نگاہوں نے شہزادی کی زیارت کی ہے۔ مقدر میں آگے نکل گئی فضہ جناب سلمان سے، دروازہ بطول پر دق الباب کیا مولا کے صحابی جناب قمبر نے، اور دق الباب کرنے کے بعد کہا اے نا مولائی، میرا مولا کہاں ہے؟ معرفت کی کس منزل پر تھی بی بی فضہ؟ قمبر نے سوال کیا فضہ اے نا مولائی میرا مولا کہاں ہے؟ فضہ نے سر کو عرش کی طرف اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا عرش پر ہے۔ قمبر نے سوال کیا وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ فضہ بتاتی جاتی ہے کسی کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں، کسی کو نماز پڑھا رہے ہیں، کسی کو حیات دے رہے ہیں، کسی کو رزق دے رہے ہیں، کسی کو موت دے رہے ہیں۔ فضہ بتاتی جاتی ہے، قمبر کی ہوائیں اڑتی جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ قمبر نے در کو چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد کہا فضہ آنے دو مولا کو، مولا سے تمہاری شکایت کروں گا۔ فضہ نے کہا قمبر بھائی جب آ جائیں تو کر لینا۔ قمبر وہاں سے چلے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ قمبر غصے کے عالم میں در سیدہ کو چھوڑ کر مدینے سے باہر نکلے۔ جیسے مدینے سے باہر نکلے سامنے سے میرے مولا کو آتے ہوئے دیکھا، کاندھے پر بیلچہ ہے، علی یہودی کے باغ میں پانی دے کر آ رہے ہیں۔ قمبر نے مولا کو آتے ہوئے دیکھا، مولا نے قمبر کے چہرے کو دیکھا کہ قمبر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا قمبر کیا بات ہے میرے قریب ہو۔ قمبر دوڑ کر مولا کے قریب آئے، کہا مولا آج تو فضہ نے سفید جھوٹ بولا ہے۔ میرے مولا نے کہا بتاؤ تو بات کیا ہوئی؟ مولا میں گھر پر گیا تھا، میں نے سوال کیا میرا مولا کہاں ہے؟ مولا نے کہا پھر جواب کیا ملا؟ کہا مولا فضہ تو عجیب باتیں کر رہی تھی، جو کام اس کے تھے وہ آپ کے ذمہ کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا میرا مولا کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی کسی کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں، کسی کو حیات دے رہے ہیں، کسی کو نماز پڑھا رہے ہیں، کسی کو درس دے رہے ہیں، کسی کو رزق دے رہے ہیں۔ مولا نے کہا قمبر اس میں کوئی شک ہے؟ کہا قمبر نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا بات شک کی نہیں ہے، آپ ہے تو میرے سامنے موجود۔ وہ عرش پر بتا رہی تھی۔ مولا نے کہا قمبر میرے قریب آ۔ مولا نے اپنا دستے ید اللہ قمبر کی آنکھوں پر پھیرا، پھیرنے کے بعد کا قمبر اب دیکھ۔ اب جو قمبر نے عرش کی طرف دیکھا، کہیں نماز پڑھائی جا رہی ہے، کہیں مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے، کہیں حیات بانٹی جا رہی ہے، کہیں موت بانٹی جا رہی ہے، کہیں رزق بانٹا جا رہا ہے۔ او دنیا والو، جو قمبر کی نگاہیں علی کے ہاتھ پھیرنے کے بعد دیکھتی ہیں اسے فضہ در بطول سے دیکھ لیا کرتی۔ جو قمبر کی نگاہیں علی کے ہاتھ
ہاتھ پھیرنے کے بعد اسے فضا در بطول سے دیکھ لیا۔ امام معصوم کا قول نحن حجت اللہ علی الخلائق، ہم کائنات پر اللہ کی حجت ہیں، وَأُمُّنَا حُجَّتُنَا عَلَيْنَا، اور ہماری ماں فاطمہ ہم پر حجت ہے۔ معصوم امام صرف اپنا تعارف نہیں کرا رہے بلکہ پورے سلسلہ امامت کا تعارف کرا رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہا کہ میں کائنات پر اللہ کی حجت ہوں، بلکہ کیا کہا؟ ہم 14 کے 14 اس کائنات پر اللہ کی حجت ہیں، اور ہماری ماں فاطمہ ہم پر حجت ہے۔ حجت کہتے کسے؟ حجت کہتے کسے؟ حجت کے معنی کیا ہے؟ حجت کے معنی اب منطق، علم منطق میں دو چیزیں، ایک ہے معلوم، ایک ہے مجہول۔ معلوم کسے کہتے ہیں؟ معلوم جو انسان کے ذہن میں پہلے سے ہو اور لفظ استعمال کیا جائے اور اس کی تصویر اس کے ذہن میں آ جائے، اسے معلوم کہتے ہیں۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ بتائیں گے علم منطق میں۔ میں نے ایک لفظ لیا اور ایک نام لیتا ہوں، میں نے کہا شیر، اب سب کے ذہن میں ایک تصویر آ گئی، اس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، ایک دم ہوتی ہے، اس کا چہرہ کیسا ہوتا ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں مولانا شیر کیسا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے علم میں پہلے سے ہے، بس میں نے نام لیا، تصویر آپ کے ذہن میں آ گئی۔ اسے کہتے ہیں معلوم، جو نام لینے کے بعد، لفظ استعمال کرنے کے بعد ذہن میں تصویر ابھر آئے، اسے معلوم کہتے ہیں۔ اور مجہول کسے کہتے ہیں؟ میں نے ایک دوسرا لفظ استعمال کیا، میں نے کہا جن، اب کسی نے دیکھا ہی نہیں، لیکن یقین ہے کہ ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن بھی گواہی دے رہا ہے میں نے جن و انس کو خلق ہی نہیں کیا مگر وہ کہ میری عبادت کریں، تو وجود ان کا بھی ہے لیکن کسی نے دیکھا نہیں۔ کیسا ہوتا ہے؟ چلیے میں کہتا ہوں جنت دل میں خوشی سی محسوس ہوتی ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں جنت کیسی ہوتی ہے، کسی نے دیکھی نہیں کہ جنت ہے کیسی، مگر یقین ہے یہ ہے مجہول۔ میں کہوں جہنم، اب خوف آیا ہے دل میں، ڈر، یہ جو ڈر آیا ہے نا تمہارے دلوں میں، یہ یقین کی منزلوں میں ہے کہ جہنم ہے، مگر کسی نے دیکھی نہیں، تصویر نہیں آئی ذہن میں ابھر کر کہ جہنم ہے تو کیسی ہے، مگر یقین ہے کہ ہے، اسے کہتے ہیں مجہول۔ معصوم کہہ رہے ہیں ہم کائنات پر اللہ کی حجت ہیں۔ اب حجت کے معنی سنیے کہ حجت کہتے کسے ہیں؟ جو مجہول کو معلوم میں بدل دے اسے حجت کہتے ہیں۔ بہت باریکی سے میں بات کر رہا ہوں، جو مجہول کو معلوم میں بدل دے اسے حجت کہتے ہیں۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے۔ دنیا والے ترے آل محمد پر آ کر سوال کرتے تھے کہ اللہ رحمان ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اس کا رحم کیسا ہے، اس کی رحمانیت کیسی ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ کریم ہے، ہم نے اس کا کرم دیکھا نہیں ہے، کرم کیسا ہے۔ اللہ رازق ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے اللہ رزق کیسے دیتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے۔ لوگ ترے اہل بیت پر آگے سوال کرتے ہیں اللہ اولاد دیتا ہے تو ہم نے تو دیکھا نہیں ہے، اللہ اولاد کیسے دیتا ہے۔ جب لوگوں نے آ کر سوال کیا ترے اہل بیت پر اللہ رحمان اور رحیم ہے تو اس کا رحم کیسا ہے، انہوں نے رحم کر کے بتایا، اپنے قاتل کو شربت پلا کے بتایا اس کا رحم کیسا ہے۔ انہوں نے قاتل کو شربت پلا کر بتایا کہ وہ رحمان اور رحیم ایسے ہیں۔ انہوں نے بھائی کے قاتل کو پانی دے کر بتایا کہ اس کا کرم ایسا ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ اللہ رزق دیتا ہے، سوال کرتے تھے کہ رزق دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے۔ انہوں نے رات کی تاریکی میں کاندھے پر بوریاں رکھ کے گھر گھر رزق پہنچا کر انہوں نے بتایا کہ وہ رزق ایسے عطا کرتا ہے۔ یہ کائنات پر اس کی ذات کا مظہر بن کر آئے ہیں، یہ حجت خدا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہے کہ یہ تو شرک ہو رہا ہے کہ اللہ کے کام ہے، اللہ رزق دیتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، رازق اللہ ہے، مگر اس کی ذات کا مظہر بن کر کائنات میں آئے ہیں، یہ اس کی پہچان کا ذریعہ بنے ہیں، یہ اس کی معرفت کا سینہ بنے ہیں۔ یہ محمد اور آل محمد نہ تو ہم جیسے ہیں نہ اس جیسے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم وہاں جا نہیں سکتے،
وہ یہاں آ نہیں سکتا، ہم وہاں چلے جائیں ہم نہ رہے، وہ یہاں آ جائے وہ نہ رہے۔ اللہ نے درمیان میں حجت کو رکھ دیا، حجت کو درمیان میں رکھا، نہ یہ اس جیسے ہیں نہ یہ ہم جیسے ہیں۔ جنہوں نے انہیں یہاں سے دیکھا اپنے جیسا کہا، جنہوں نے انہیں وہاں سے دیکھا اس کے جیسا کہا۔ صلوات پڑھے محمد یہ نہ اس کے جیسے ہیں نہ یہ ہم جیسے ہیں۔ اللہ نے درمیان میں حجت کو رکھا، جنہوں نے ان کو یہاں سے دیکھا اپنے جیسا کہا، جنہوں نے ان کو وہاں سے دیکھا اس کے جیسا کہا۔ یہ کائنات پر اللہ کی حجت ہے۔ لوگوں نے آ کر سوال کیا اللہ اولاد دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے؟ حسین نے راہب کو بیٹے دے کر بتایا، وہ اولاد ایسے عطا کر، اولاد عطا کر کے بتائی ہے حسین۔ واقعہ نہ جانے کتنی مرتبہ آپ کا سنا ہوا ہے، یہ راہب کا واقعہ۔ اس حقیر سے بھی سنیے، اپنے لفظوں میں پہنچانے کی کوشش کرو، مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ کچھ ذاکر اور خطبہ پڑھ دیتے ہیں کہ نبی منع کرتے رہے حسین دیتے رہے، مسئلہ یہ تھا ہی نہیں، بات ضد والی تھی نہیں، ایسا نہیں تھا کہ نبی نہیں دے سکتے تھے۔ وہ نبی جو سنگریزوں سے کلمہ پڑھوا لے، جو درختوں کو جھکا دے، جو انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، جو دل کافر میں ایمان کی دولت اتار دے، اگر وہ نبی دستے دعا بلند کر دے، کیا راہب کو اولاد نہ مل جاتی؟ مگر مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ تھا حسین کو پہچانوانا۔ بات یہ نہیں تھی کہ رسول کو زمانہ پہچانے، رسول کا کلمہ سب پڑھ رہے تھے، رسول نے کہا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ میرا کلمہ تو کائنات پڑھ رہی ہے، مگر یہ کلمہ پڑھنے والے میرے نواسے کو بھی پہچانے، حسین کا اختیار کہاں تک ہے؟ بات ضد والی نہیں تھی کہ نبی منع کرتے رہے۔ ہوا کیا تھا؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھو یہ راہب کس مذہب سے تھا، راہب کا مذہب کیا تھا، کس مذہب کے ماننے والے؟ راہب کا مذہب تھا عیسائی مذہب، یہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ کب آیا؟ دروازہ رسالت پر، مباہلے کے بعد آیا ہے در رسول پر۔ میں تاریخ پڑھنے لگا ہوں اور توجہ چاہتا ہوں، بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں جوانوں کے لیے، کیونکہ بزرگ جانتے ہیں۔ مباہلے کے بعد آیا ہے در رسالت پر۔ جب مباہلے میں عیسائی اپنی شکست مان گئے اور مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا، ان کے عالم نے کہا کہ دیکھو یہ جو آ رہے ہیں یہ ایسے سچے ہیں، اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا، ان سے مباہلہ نہ کرنا، یہ ایسے سچے ہیں کہ اگر پہاڑ کو اشارہ کر دیں۔ راہب سمجھ گیا کہ جس قوم کا عالم، میرا عالم یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایسے سچے ہیں، اگر اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ یہ راہب سمجھدار تھا، فوراً عالم کی بات پر عمل کر لیا کہ عالم جب بھی ہدایت کرتا ہے اچھائی کے لیے کرتا ہے، برائی کے لیے نہیں۔ راہب سمجھدار تھا، سمجھ گیا کہ عالم بتا رہا ہے، میری قوم کا عالم بتا رہا ہے ایسے سچے ہیں، اشارہ کر دے تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے گا۔ اس نے سوچ لیا، یہ سمجھ گیا کہ جس کے اشارے میں اتنی طاقت ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، اس کی دعا میں کتنی طاقت ہوگی۔ اور یہ سوچ کے راہب اب آیا ہے در رسول پر، اولاد نہیں تھی، نا امید ہو چکا تھا، دروازے رسول پر آیا۔ عیسائی مذہب کا ماننے والا ہے، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، لیکن آیا کہاں پر؟ دروازے رسول پر آیا، اور آنے کے بعد دنیا کو ایک پیغام دیا کہ دیکھو جب کہیں مشکل آسان نہ ہو تو اس دروازے پر آ جانا، کیونکہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے عیسیٰ کی بھی مدد ہوتی ہے، یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے عیسیٰ کی بھی مدد ہوتی ہے۔
दरवाजे रसूल पर आए, बारगाह रिसालत में आने के बाद कहा, देखो या नबी अल्लाह, औलाद नहीं है, जरा मेरी तकदीर को देखो कि मेरी तकदीर में औलाद है या नहीं। जहन में रखिए मामला जिद वाला था ही नहीं, बस मकसद था कि हुसैन को पहचाने, हुसैन को पहचानवाना मकसद था। नबी ने लोहे महफूज का मुताला किया कि तुम्हारी तकदीर में औलाद नहीं है। ये रोता हुआ बारगाह रिसालत से निकला। दोनों शहजादे खड़े थे, बच्चे खेल रहे थे, हसनैन खड़े थे, बच्चे खेल रहे थे, हसनैन खड़े थे। ये खेलने के लिए नहीं आए थे, बच्चे खेल रहे थे, ये खड़े थे और तबलीग के बहाने तलाश रहे थे, तबलीग के बहाने तलाश रहे। छोटे भाई ने नाना की बारगाह से रोते हुए इंसान को निकलते हुए देखा। बड़े भाई से कहा, भैया हसन, आज हमारे घराने का दस्तूर उल्टा नहीं हो गया? लोग रोते हुए आते थे, हंसते हुए जाते थे, आज एक हंसता हुआ आया, रोता हुआ जा रहा है। भैया हसन, तुम कहो तो इसे हंसा दूं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला हुसैन ने कहा, भाई हसन, तुम कहो तो इसे हंसा दूं? मौला हसन ने कहा, भैया हुसैन, तुम जानो, तुम्हारे मिजाज की करवटें जाने, तुम जानो, तुम्हारे मिजाज की करवटें जाने। छोटे शहजादे आगे बढ़े और इस इंसान से पूछा, ए भाई, क्यों रो रहा है? ये नाआशना था, पहचानता नहीं था, जानता नहीं था। इसने सोचा ये मदीने का कोई आम बच्चा है। कहने लगा, ए बच्चे हट जा, जिससे जिसका मुकद्दर रूठ जाए तो उसका क्या भला करेगा। जैसे इसने ये कहा, मेरे मौला ने कहा, देख, पहले तो कोई मुझे आम बच्चा ना समझ, पहले तो तू कोई मुझे आम बच्चा ना समझ, और फिर सुन, जिंदगी में मुकद्दर एक बार करवट लेता है, चाहे तो थपक कर सुला ले या झंझोड़ कर उठा ले। अब जैसे इसने इस अंदाज में बात करते हुए सुना, समझ गया ये कोई आम बच्चा नहीं है, फौरन समझ गया ये कोई आम बच्चा नहीं। इसने अपनी परेशानी रखी, आया था बारगाह रिसालत में, औलाद नहीं है, आया था अपनी तकदीर को दिखाने के लिए कि मेरी तकदीर में, किस्मत में औलाद है या नहीं। हुसैन ने पूछा, फिर क्या हुआ? कहा, मेरी तकदीर में औलाद नहीं है, इसलिए रो रहा हूँ। मेरे मौला ने कहा, दे भाई, तुझे पता है दुनिया के अंदर भी कोई इंसान दुनिया की अदालत में भी बगैर वकील के नहीं जाता। दुनिया की अदालत में भी बगैर वकील के नहीं जाता, और तू तो सुल्तान अंबिया की बारगाह में बगैर वकील के जा रहा है। अब ये परदेसी था, कहने लगा, मैं तो परदेसी हूँ, मैं तो यहाँ किसी को जानता भी नहीं, किसी वकील से आशना भी नहीं हूँ, मैं तो किसी को पहचानता भी नहीं हूँ। इसने एक जुमला कहा, इसने कहा कि मेरा तो कोई भी नहीं है। जैसे इसने ये कहा मेरा कोई नहीं है, हुसैन ने बाजू पकड़ा और एक जुमला कहा, जिसका कोई नहीं है उसका हुसैन है। जिसका कोई नहीं है उसका हुसैन है, हम चलते हैं, हमारे साथ चलो। हुसैन ने बाजू को पकड़ा, नाना की बारगाह में लेकर आए, उसी शख्स को लेकर आए जो अभी रोता हुआ निकला था, लेकिन अब आ रहा है, अब आंखों में आंसू नहीं है, अब चेहरे पर मुस्कुराहट है। राहिब समझ गया, अब उसका साथ है जो पूरी दुनिया के साथ है, अब तन्हा नहीं है। नबी ने सलवात पढ़ी, नबी ने आते हुए देखा कि वही शख्स आ रहा है जो अभी मेरी बारगाह से रोता हुआ निकला, और अब तन्हा नहीं है, साथ में हुसैन को ला रहा है, साथ में हुसैन को ला। नबी खड़े हुए अपनी जगह और खड़े होने के बाद कहा, आओ मेरे नूरे नजर, आओ मेरे लख्ते जिगर। हुसैन ने कहा, नाना आज बेटा बनकर नहीं आया, आज बेटा बनकर नहीं आया हूं। हुसैन, फिर आज क्या बनकर आए हो, किसके पैकर में हो? कहा, नाना आज अपने मुवक्किल का वकील बनकर आया हूं। अल्लाह अकबर, शायद आप थक गए हैं और यही समझा, आज अपने मुवक्किल का वकील बनकर आया हूं। हुसैन, अच्छा आज वकील के पैकर में हो, कहो क्या मुकदमा है? हुसैन कहते, नाना या तो ये अदालत
اپنی جھوٹی سے جھوٹی کوئی روایت دکھائے کہ آج سے پہلے یہاں پر کوئی آیا ہو اور خالی ہاتھ واپس گیا ہو، اس دروازے پر کوئی آیا ہو اور خالی ہاتھ واپس گیا ہو، یا میرے موکل کا قصور بتائے، میرے موکل کا قصور کیا ہے؟ نبی نے کہا میرے لال حسین اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ حسین نے کہا نانا ایک بار پھر کہو کیا کہا؟ نبی نے کہا حسین اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ حسین نے کہا نانا پھر کہو۔ نبی نے پھر کہا میرے لال میرے نور نظر اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے، جملہ محفوظ کر لینا اور دعائیں دیتے جانا۔ جیسے نبی نے کہا بیٹا حسین اس کی تقدیر میں قسمت میں اولاد نہیں ہے، حسین نے کہا نانا اگر قسمت میں ہوتی تو گھر بیٹھ کے لیتا، اس دروازے پر آنے کی ضرورت کیا؟ تقدیر میں ہوتی تو گھر بیٹھ کے لیتا، اس دروازے پہ آنے کی ضرورت کیا تھی؟ نانا یہاں تو آتا ہی وہ ہے جو تقدیر میں نہ ہو، اس در سے تو آتا بھی وہ بھی ہوتا ہے جو تقدیر میں نہیں ہوتا، اسے یہاں آنے کی ضرورت کیا؟ میرے لال ہم نے لوح کا مطالعہ کیا ہے، اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ حسین کہتے ہیں نانا کچھ حق سرکاری عدالت کے بھی ہوتے ہیں، کچھ حق سرکاری عدالت کے بھی ہوتے ہیں۔ بیٹا حسین اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ نانا کچھ حق سرکاری وکیل کے بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ کہنے کے بعد حسین نے کہا نانا انا اوتی ہو، میں عطا کرنے لگا ہوں۔ سرکاری وکیل کے بھی کچھ حق ہوتے ہیں، نانا انا اوتی ہو، میں عطا کرنے لگا ہوں۔ نبی نے زمانے والوں کے علم کو بڑھانے کے لیے سوال کیا من اینا توتی ہے یا حسین، جب تقدیر نہیں چاہتی تم کہاں سے دے رہے ہو؟ حسین نے کہا ساوتی و من حقی، نانا میں اپنے حق سے دیتے لگا ہوں، میں اپنے حق سے دینے لگا ہوں۔ حسین قسمت میں نہیں ہے، نانا ایک دیا۔ حسین تقدیر نہیں چاہتی، نانا میں نے 2 دیے۔ حسین کیا کر رہے ہو؟ نانا 3 دیے۔ بات ضد والی نہیں تھی، نبی حسین کو پہچانوانا چاہتے تھے کہ دیکھو حسین کا اختیار کہاں تک ہے، جو تقدیر کے لکھے کو بدل دے اسے کریم حسین کہتے ہیں۔ نانا 4 دیے، نانا 5 دیے، نانا 6 دیے، نانا 7 دیے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ یہ راہب کم ظرف تھا، جیسے حسین نے کہا 7 دیے کہنے لگا بس، جیسے حسین نے کہا 7 دیے کہنے لگا بس۔ میرے مولا نے کہا جاؤ کم ظرف میرے پہرے کرم کو معجزن کر کے اپنی جھولی چھوٹی کر لی۔ اب حوالہ سنیے کتاب سعادت الکرام، علامہ نور حسین عارفین لکھتے ہیں کہ جیسے ہی راہب نے کہا بس، حسین نے کہا جاؤ کمزر میرے بحر کرم کو معزن کر کے اپنا کوزہ چھوٹا کر لیا۔ اور اگلا جملہ لکھتے ہیں حسین نے کہا اگر آج تو خاموش رہتا اولاد آدم ایک طرف حسین کی عطا ایک طرف۔ صلوات پڑھے محمد رہتا اولاد آدم ایک طرف حسین کی عطا ایک، جو تقدیر کے لکھے کو جو تقدیر میں نہ ہو اسے حسین عطا کر دیتا۔ کریم ہے زہرا کا لاڈلا، انہوں نے اولاد دے کے بتایا کہ وہ اولاد کیسے عطا کرے، یہ اس کی ذات کا مظہر بن کر آئی کائنات تاکہ اس کو پہچانا کرے۔ لوگ یہی تو سوال ہے اس کا کرم کیسا ہے۔ انہوں نے علی اکبر کے قاتل کو پانی پلا کر نانا گھبرانا نہیں، آج اپنے حق سے ساتھ دیے ہیں، تیرے دین کے لیے 72 کربلا میں دے دوں گا۔
نانا میں آپ کا نواسا ہوں، آج اگر میں نے راہب کو 7 بیٹے دیے اسی دین کی خاطر کربلا میں 72 اپنے 18 بنی ہاشم ایک دن میں ذبح کرا دوں گا۔ عزیزو، ماہ محرم کی چاند رات سے مسلسل مجالس اور ذکر سید الشہداء ہو رہا ہے، آپ بھی پرسہ دے رہے ہیں، ہر عزادار کوشش کر رہا ہے تاکہ حق تدبیر یاد ہو سکے، لیکن یہ اس مظلوم کا ماتم ہے جس کے اپنوں کو رونے نہیں دیا گیا۔ جب بھی مجلس میں آیا کرو یہ سوچ کے آیا کرو کہ ایک دکھیاری ماں ہم سے فضائل سننے نہیں آتی، وہ تو ہمارے آنسو لینے آتی ہے۔ کسی نے بی بی سے یہی تو پوچھا تھا، بی بی ہر مجلس میں جاتی ہو تم کیا کرتی ہو؟ بی بی نے یہی جواب دیا تھا کہ مجلس میں میرے بلال پہ رونے والے عزادار جب آتے ہیں میں ان کے آنسو اپنے رومال میں لے کر آتی ہوں۔ حسین پہ کبھی گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو، گھٹ گھٹ کے نہ حسین پہ رویا کرو، اس لیے کہ یہ تو وہ مظلوم ہے جس کی بیٹی کو بھی رونے نہیں دیا گیا۔ جب بھی سکینہ روتی تھی کبھی شمر تازیانہ مارتا تھا۔ جزاک اللہ، آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی، اللہ ان آوازوں پر رحم نازل کرے۔ ابھی ذاکر اول سے آپ نے شہزادی کے حوالے سے مرثیہ سنا، اللہ اکبر۔ مولا مجھے طاقت دے میں معصومہ کے مسائل پڑھ سکوں۔ کون؟ سکینہ، حسین کی وہ بیٹی سکینہ جس کی عمر کربلا میں سب سے کم تھی، لیکن سب سے زیادہ مصیبت اگر کسی بیوی نے اٹھائی ہے تو اس بیوی کا نام سکینہ ہے، اس بیوی کا نام سکینہ ہے۔ کون سکینہ؟ جس کو حسین نے نماز شب میں مانگا تھا، اللہ مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جس سے حسین کو سکون میسر ہو، جس سے حسین کو سکون میسر ہو۔ سکینہ، یہ بڑے قیامت کے ایام ہیں عزادارو، چہلم کے دن قریب آ رہے ہیں عزادارو۔ حسین کی یتیمہ جب زندان میں تھی روز در زندان پر آ کر بیٹھ جاتی تھی، کربلا کا رک کر کے کہتی تھی چچا عباس آ جائیے، سکینہ پانی نہیں مانگے گی، اے بابا آ جائیے، سکینہ کو نیند نہیں آتی، بابا بابا جب سے میرے گوشوارے چینے میرے کان زخمی ہیں۔ سکینہ روز در زندان پر آ کر گریا کرتی تھی۔ سکینہ کی رونے کی آواز یزید کے محل سے ٹکراتی تھی۔ یزید کی بیوی ہند نے جب یہ آواز سنی ہند گھبرا گئی، ایک مرتبہ یزید کے پاس آئی اور یزید کے پاس آنے کے بعد کہا اے میرے والیوں وارث مجھے یہ بتا یہ زندان میں کیسے قیدی ہے؟ جب یہ رات کو گریا کرتے میرا کلیجہ پھٹتا ہے۔ وہ ملعون کہتا ہے ہند یہ باغیوں کا گروہ تھا، ہم نے ان کے وارثوں کو قتل کر دیا، ان کے اہل حرم کو اسیر کر کے لائے ہیں۔ ہند کہتی ہے یزید تو انہیں باغی بتاتا ہے، مجھے تو کوئی شریف گھرانے کے لوگ نظر آتے ہیں، جب یہ رات کو روتے ہیں میرا کلیجہ پھٹتا ہے۔ ہند کہتی ہے یزید میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ یزید کہتا ہے اے ہند تو ان سے نہیں ملے گی۔ ہند کہتی یزید میں ان سے ضرور ملوں گی، یہ بھی مالکن تھی، اس نے ضد کی یزید میں ان سے ضرور ملوں گی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تاریخ بتاتی ہے کہ ہند 40 کنیزوں کے جھرمٹ میں ایک قافلہ لے کر چلی۔ اب ہند تنہا نہیں چلی، اولاد والے بیٹھے ہو، اللہ نے آپ کو اولاد عطا کی ہے، اور باپ اور بیٹی کی محبت محسوس کیجئے گا۔ باپ بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے، بیٹی باپ سے بہت محبت کرتی ہے۔ عزادارو سنو گے، آپ کو اللہ نے اولاد عطا کی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا جب آپ اپنے بچوں کو کوئی چیز دلاتے ہو نا تو بچوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ محلے میں پڑوس میں رشتہ داروں میں جو بچے ہوتے ہیں ان بچوں کو جا کر اپنی چیز دکھاتے ہیں، دیکھو ہمارے بابا نے ہمیں یہ دلایا ہے، ہمارے بابا نے ہمیں یہ دلایا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہند کے ساتھ ہند کی بیٹی رملہ بھی چلی۔ جب یہ قافلہ در زندان پر پہنچا، در زندان پر جانے کے بعد رملہ نے کیا دیکھا کہ زندان کے ایک کونے میں ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی ہے جو اپنے سر کو سانوں پہ رکھے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے۔ رملہ نے دوڑ کر اس بچی کے پاس جا پہنچی اور جانے کے بعد رملہ نے سکینہ کے چلے ہوئے کرتے کو دیکھا۔
سلمی کی سکینہ کا بازو ہلایا اور اپنا کرتا دکھانے لگی اور کہتی ہے اے بچی دیکھ میرے بابا نے مجھے نیا کرتا پہنایا ہے، کیا تیرے بابا نے تجھے کرتا نہیں پہنایا؟ ارے سکینہ تڑپ گئی، پہنایا تھا، عصر عاشور خیموں میں آگ لگا دی، میرا کرتا جل گیا، میرا کرتا جل گیا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کا۔ سنو گے، رملہ نے سکینہ کے زخمی کانوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنے گوشوارے کو پکڑا، پکڑنے کے بعد کہتی ہے بچی دیکھ میرے بابا نے نئے گوشوارے پہنائے تھے۔ ارے سکینہ تڑپ گئی، کربلا کا رخ کیا، اے بابا جو گوشوارے آپ نے پہنائے تھے بابا وہ شمر نے چھین لیے، بابا میں رملہ کو کیا پتا۔ جزاک اللہ۔ بس مصائب کے دو آخری فکرے ہیں اور اللہ یہ مجلس رحمت تمام کر دوں گا۔ ابھی رملہ اور سکینہ میں گفتگو ہو رہی تھی کہ علی کی بیٹی زینب جہاں بیٹھی تھی ہند وہاں پر آ گئی، علی کی بیٹی جہاں پر بیٹھی تھی وہیں پر ہند آ کر بیٹھ گئی۔ تاریخ نے لکھا، مقتل نے لکھا کہ علی کی بیٹی ارقام پر بیٹھی ہوئی تھی، ہند ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہند کو نہیں معلوم تھا وہ کس سے ملنے آئی ہے، اگر ہند کو معلوم ہوتا تو کبھی کرسی پہ نہ بیٹھتی، ہند آ کر بیٹھ گئی۔ مقتل نے لکھا کہ علی کی بیٹی نے اپنے چہرے کو بالوں سے چھپائے ہوئے تھا۔ ہند کہتی ہے بی بی تمہارا نام کیا ہے؟ علی کی بیٹی خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دیتی۔ ہند کہتی ہے بی بی میں تم سے معلوم کر رہی ہوں تمہارا نام کیا ہے، لیکن علی کی بیٹی خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دیتی۔ ہند کہتی ہے بی بی اچھا نام نہیں بتاتی تو بس اتنا بتا دو کہاں کے رہنے والے ہو۔ اے بی بی بس اتنا بتا دو کہاں کے رہنے والے ہو۔ علی کی بیٹی نے کہا ہے ہند ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ مدینے کا نام سنا ہند گھبرا گئی، ایک مرتبہ کہتی ہے بی بی بس اتنا اور بتا دو مدینے میں کس محلے کے رہنے والے ہو۔ زینب نے کہا ہے ہند ہم مدینے میں محلے بنی ہاشم کے رہنے والے، محلے بنی ہاشم کا نام سنا، ہند نے کلیجے کو پکڑ لیا، ہند گھبرا گئی۔ اب ہند نے کرسی کو چھوڑ دیا، ہند خاک پر بیٹھ گئی، اللہ خیر کرے، محلے بنی ہاشم کا نام سنا۔ ہند کہتی ہے بی بی محلے بنی ہاشم میں رہتی ہو، بس مجھے اتنا اور بتا دو محلے بنی ہاشم میں کیا میرے آقا حسین کو پہچانتی ہو؟ ارے زینب تڑپ گئی، بھائی کا نام سنا، آئے میرا مظلوم، آئے میرا غریب، یا حسین کہہ کے رونا شروع کیا۔ ہند کہتی ہے بی بی میں نے تجھ سے اپنے آقا کے بارے میں معلوم کیا، میں نے تجھے یہ نہیں کہا کہ میرے مولا کا نام لے کے رونا شروع کر دے۔ بی بی تجھے پتا ہے میرا آقا حسین مدینے میں رہتا، بی بی مجھے 6 مہینے ہو گئے ہیں، میرے آقا کی کوئی خبر نہیں آئی ہے، میرے مولا کا نام لے کر نہ رونا۔ زینب کہتی ہے ہند تو نے پہچانا نہیں، میں حسین کی بہن زینب ہوں۔ ہند کہتی ہے بی بی خاموش ہو جا، بی بی خاموش ہو جا، خود کو حسین کی بہن نہ کہنا، خود کو زینب نہ کہنا، تجھے پتا ہے میرے آقا کی شہزادیوں کے نام کیا ہے؟ ایک شہزادی کا نام زینب ہے، ایک شہزادی کا نام ام کلثوم ہے۔ اے بی بی تو سب کچھ ہو سکتی ہے مگر زینب نہیں ہو سکتی۔ علی کی بیٹی کہتی ہے ہند میں ہی زینب ہوں، مجھے پہچان لے۔ ہند میں زینب کیوں نہیں ہو سکتی؟ سنو گے ہند نے کیا کہا، اے بی بی تجھے معلوم نہیں ہے، اے بی بی تجھے معلوم نہیں ہے میری شہزادی کے ایک بھائی کا نام عباس ہے، ایک بھتیجے کا نام علی اکبر ہے۔ ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس کی مجال، اس بی بی کے بازوؤں میں رسن باندھے۔ ارے عباس کا نام سنا، زینب تڑپ گئی، ہائے میرا غیرتدار بھیا، ہائے میرا غیور بھائی، ارے میرے بھائی کے بازو قلم ہو گئے، میرے علی اکبر کے سینے میں برچھی۔
جزاک اللہ ادادارو زینب کہتی ہے ہند میں زینب ہوں ہند کہتی ہے بی بی پتا نہیں بگڑے ہیں اے بی بی اگر تم زینب ہو تو میں ابھی پتا کر لیتی ہوں تمہیں پتا ہے مدینے میں نے اپنی شہزادی سے قرآن پڑھا ہے اور دستور یہ تھا جب بھی قرآن آتا تھا میری شہزادی کا طواف کرتا تھا میں ابھی پتا کر لیتی ہوں ایک کنیز کو حکم دیا جب قرآن لے کر آ کنیز دوڑی ہوئی گئی ہاتھوں پر قرآن لے کر آئی اب جو زندان میں قرآن آیا زندان میں قیامت آ گئی قرآن نے زینب کا طواف کرنا شروع کیا ارے ہند نے سر پیٹ لیا ہائے ہند اندھی کیوں نہیں ہو گئی علی کی بیٹی زندان شاہ اے بی بی معاف کرنا ہند پہچان نہیں پائی اللہ